السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ انسان جب اس کی اچھی تربیت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس کے لیے وہ سہارا ہوتی ہے، اس کے لیے سود مند ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے صدقہ خیرات کر کے اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب وہ اولاد نیک کام کرتی ہے تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اولاد کی بندش جادو کے ذریعے کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اولاد نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ مرد کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو اوپر جادو کر دیا جاتا ہے کہ یہ صاحب اولاد نہ ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کی ذات نے 90 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا تھا، اور جو انہوں نے وظیفہ کیا تھا وہ اللہ کی ذات نے ہی ان کو سکھایا تھا، ان کو عطا کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹا ہو، وہ اس کے لیے بھی بہت اہم دعا ہے، بہت اہم وظیفہ ہے۔ یہ تمام آپ وظائف کو توجہ سے کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو صاحب اولاد بنا دیں گے۔ آج سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ مختلف طریقے ہیں کہ اولاد پیدا کرنے کے، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے کہ اگر کوئی عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کر سکے تو وہ سپرم لے کر لیبارٹری کے اندر ڈیولپ کیا جاتا ہے، کسی دوسری عورت کے اندر اس کی یوٹرس کے اندر وہ بچہ پال کر ڈلیور کروایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام تو ایسے اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی ہے کہ سائنس کی ڈیولپمنٹ سے یہ بھی ممکن ہو چکا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا ہو وہ بیٹا ہی پیدا کر سکتے ہیں، یہ بھی لیبارٹری کے اندر ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ان کو بیٹا ہی عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ یہاں پر جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ اگر مرد کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ مرد کے اوپر جادو ہے۔ دیکھیں، جب مرد کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سپرم ہوتے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتے۔ جادوگر ان کی سیمن کے اوپر، اس کے سیکس آرگن کے اوپر جادو کر دیتا ہے، جس سے جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہوتا ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سپرم کنٹرول پورا مکمل گروتھ نہیں کرتا۔ یعنی 1 سینٹی میٹر چاہیے سپرم کو حمل ٹھہرانے کے لیے، وہ وہاں تک گروتھ ہی نہیں کرتا۔ جب گروتھ نہیں کرے گا تو وہ حمل ٹھہرا ہی نہیں سکے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی نقص پیدا کر دیے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ قدرتی نقص بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی اولاد نہ پیدا کرنا، ایک تو یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر اس کے آرگن کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، ڈس فنکشن ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رپورٹس جب کروائی جاتی ہیں وہ بالکل نارمل آتی ہیں، سارے کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس کے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کنسیو نہیں کرتی، پریگننٹ نہیں ہوتی، حمل نہیں ٹھہرتا اس کو۔ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ پہلے تو حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ اگر حمل ٹھہر جاتا ہے اور رحم کے اندر پلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جنات کے ذریعے جو رحم کی رگیں ہوتی ہیں ان کو بند کر کے، ان کی نیوٹریشن یعنی غذا کی جو سپلائی ہوتی ہے اس کو بند کر کے اس کو پیٹ کے اندر ہی مروا دیتے ہیں۔ یہ اتنا سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو شک بھی نہ پڑے، اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بچے کو خوراک ملتی رہتی ہے، مکمل نہیں ملتی۔ جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ فوت ہو جاتا ہے۔
جس کو اکثر لوگ یہ 18 کا نام دے دیتے ہیں، کئی اور نام دے دیتے ہیں، لیکن یہ عمل دخل زیادہ جو ہوتا ہے یہ جادو کا ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے جب سپہر کا وقت ہوتا ہے، یعنی عصر کے بعد ان کے سینے میں گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کو خوف آنا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عجیب قسم کے وسوسے اور سوچیں ان کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ رات بہت بے چینی کے اندر ان کی گزرتی ہے، نیند تواتر کے ساتھ نہیں آتی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اونچی جگہ سے وہ کسی کھائی میں گر رہے ہیں، یا وہ ڈراؤنے جانور دیکھ رہے ہیں، سانپ دیکھ رہے ہیں، مختلف حشرات دیکھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف کوئی چیز مارنے کے لیے ان کو آ رہی ہے۔ یہ تمام جو علامات ہیں یہ جادو کی ہیں، ان کے اوپر جادو کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے نہ ہوں، یہ بچوں کی بندش کا جادو ہوتا ہے۔ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس نے یہ وظیفہ خود کرنا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی مکمل تلاوت صبح کے وقت کیا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ صافات جو ہے 23ویں پارے میں ہے، اس کی بھی مکمل سورت کی تلاوت کیا کرنی ہے۔ اگر یہ تلاوت آپ خود نہیں کر سکتے تو اس کی تلاوت لگا کر آپ سننا شروع کر دیں، یہ میرے چینل کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی اور کہیں سے بھی مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلونجی کا تیل لے لیں، کلونجی کا تیل لے کر اس کو اپنے قریب رکھ لینا ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ آپ نے آب زمزم لینا ہے یا پانی قریب رکھ لینا ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر آپ نے 255، 285، 286 یہ آیات آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ صافات کی جو 100 نمبر آیت ہے ربی حب لی من الصالحین وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے، یہ پڑھنی ہے آپ نے، اور آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ فلق، سورۃ ناس یہ آپ نے تلاوت کر کے اس کلونجی کے تیل پر، پانی پر، اور شہد بھی اس کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے۔ ان تینوں چیزوں پر آپ نے تھتکار لینا ہے، پھونک مار لینی ہے، یہ دم ہو گیا۔ اور یہ جو کلونجی کا تیل ہوگا وہ آپ نے اپنے کندھوں کے اوپر، گردن کے اوپر لگانا ہے، آپ نے اپنی پیشانی کے اوپر لگانا ہے، اور اپنی بیک بون کے اوپر یعنی کمر کے اوپر لگانا ہے، چونکہ اکثر عورتوں کو کمر کی تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے، یہ رحم کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہوتا ہے کہ رحم کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو شہد ہے وہ آپ نے 1 چمچ روزانہ استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ پانی جو ہے وہ آپ نے پینا ہے۔ اگر مرد کو مسئلہ ہے تو یہ مرد عمل کرے، اگر عورت کو مسئلہ ہے تو یہ عورت عمل کرے، وظیفہ کرے۔ اگر کسی کو مجبوری ہے وہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا ہے، اگر عورت کو ضرورت ہے تو مرد کر سکتا ہے، مرد کو ضرورت ہے تو عورت کر سکتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی ہیں دونوں نے، میاں بیوی نے۔ اللہ کی ذات آپ کو نعمت سے نواز دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہ کی ذات کے آگے، وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما۔ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، یہ آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو اولاد سے نواز دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اوپر جادو ہوگا وہ بھی کٹ جائے گا۔ آپ نے کسی سے یہ بات شیئر نہیں کرنی، کسی کو نہیں بتانی، خاموشی سے یہ آپ نے عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو صاحب اولاد کر دے گی انشاءاللہ۔ آپ کی جو تمام پریشانیاں ہیں اور اولاد کی بندش کا جو مسئلہ ہے یہ سارے کا سارا آپ کا کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔